اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد، بڑی عجیب سی باتیں ہیں اور بڑی عجیب سی کیفیتیں ہوتی ہیں. میں آج جو بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا آغاز بھی میں قرآن ہی کی آیت سے کروں گا، جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. بڑی خوبصورت آیت ہے اور ہزارہا بار آپ نے سنی بھی ہوگی اور آپ نے اس کی تفسیر بھی پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی علماء سے. میں آج جو بات آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں تھوڑا سا تفاوت اور تھوڑا سا فرق پیش کرنا چاہوں گا. جانتے ہیں بخیل میں اور لئیم میں، سخی میں اور کریم میں کیا فرق ہے؟ بخیل اسے کہتے ہیں جو خود کھائے اوروں کو نہ دے. لئیم اسے کہتے ہیں جو نہ خود کھائے اور نہ ہی کسی اور کو کھانے دے. سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے. اور کریم اسے کہتے ہیں جو خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے. یہ آیت اسی کی طرف اشارہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. امام حسن و حسین مریض پڑ گئے، بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا تو رسول اللہ اور مولا کائنات و جناب فاطمہ و حضرت فضہ سلام اللہ علیہم اجمعین انہوں نے نذر کی وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. جانتے ہیں انہوں نے نذر کی کہ اگر یہ ہمارے بچے ٹھیک ہو گئے تو ہم جو ہے وہ روزے رکھیں گے 3 دن، اور انہوں نے ایسے ہی کیا. جب افطار کا وقت آیا، دن بھر کی بھوک اور پیاس، افطار کا وقت آیا تو دق الباب ہوئی تو جو کھانا منہ کو جا رہا تھا، جو نوالا منہ کو جا رہا تھا، وہ واپس آیا اور اسی ظرف میں ڈال کر اسے دیا جو مسکین تھا. چلے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. بڑے سخی کہلاتے ہیں حاتم طائی، نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے، حاتم طائی. ایک دن حاتم طائی سے کسی نے سوال کیا، حاتم کبھی خود سے بڑا سخی دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا. کہا کون؟ کہا میں کسی ایک جگہ گیا، بھوک کے مارے میری حالت بڑی خراب ہو رہی تھی تو دور دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہے تو میں قریب گیا اور میں نے جا کے دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص رہتا ہے اکیلا. پوری کل کائنات اس کی 2 بکریاں تھیں. اس نے میرا استقبال کیا، مجھے بٹھایا، اس کا دودھ دھو کے مجھے پلایا اور ایک بکری کو ذبح کیا. ہم لوگوں نے کھانا کھایا، دن کا کھانا کھایا، رات کا کھانا کھایا. جب رات کا کھانا کھا رہے تھے تو میں نے کہہ دیا کہ یار یہ جو کباب بنائے تھے تم نے اس کے، یہ بڑے زبردست تھے. اب یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی. صبح ہوئی تو اس نے صبح ہوتے ہی اپنا دوسرا جو ہے دوسری بکری کو بھی ذبح کیا اور مجھے کھلا دیا. کہا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے اسے 500 بکریاں تحفے میں دے دی. تو پھر آپ اس سے بڑے سخی نکلے. کہا نہیں، میرے پاس تو لاکھوں بکریاں ہیں، میں نے 500 دے دی تو کیا کمال کر دیا. اس کے پاس تو پوری کائنات جو تھی اس نے مجھ پر لٹا دی. یہاں پر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی مجھے، اور وہ میں آپ سب کی نظر کرنا چاہوں گا. کربلا دیکھی ہے؟ خدا کو حسین نے جو حسین کے پاس تھا وہ دے دیا. تو اب قانون تو یہ کہتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہونا چاہیے. جو حسین کے پاس تھا وہ خدا کو دے دیا، اب جو خدا کے پاس ہے وہ کسے ملنا چاہیے. دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. ہم سب کو کربلا، مدینہ، مکہ، کاظمین، سامرہ اور مشہد، قم کی زیارات نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.